بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک، کہا اس جماعت نے جنہوں نے غرور کیا، من قومه اس کی قوم میں سے، لنخرجنک البتہ نکال دیں گے تجھے، یا شعیب اے شعیب، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معاک تجھ پر، یا ساتھ تیرے، جو تجھے بھی نکال دیں گے تیرے ساتھ، یا تجھ پر ایمان لانے والے جو ہیں ان کو بھی ہم نکال دیں گے، من قریتنا اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا یا لوٹ آؤ تم فی ملتنا ہمارے دین میں، ٹھیک ہے، یعنی یا تو ہم تجھے نکال دیں گے اور ایمان والے تیرے ساتھ جو ہیں ان کو بھی نکال دیں گے، تو یا پھر یہ ہے کہ تم اگر ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ تو پھر تمہیں رخصت ہے۔ قال اولو کنا کارہین، فرمایا اور کیا ہم ہیں ناپسند کرنے والے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاں جی، کہ یہ بات تو ناممکن ہے نا کہ ہم تمہارے دین میں آ جائیں، یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کہ آ جاؤ ہمارے دین میں، اس چیز کو ہم ناپسند کرتے ہیں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، بے شک باندھا ہم نے علی اللہ اللہ پر، کیا کہ ضرور ہم نے اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا ہے، یعنی یہ جملہ جو ہے یہ شعیب علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تم لوگ اپنی بستی سے کیوں نکالو گے، کہ ہم نے کوئی اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا کوئی جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کی ہے۔ ان عدنا فی ملتکم، اگر لوٹ آئیں ہم تمہارے دین میں، جی بعد از نجار اللہ منا، بعد اس کے کہ نجات دی ہے ہم کو اللہ نے اس سے، ٹھیک ہے، یعنی ہم کیسے تمہارے دین میں آ جائیں، اس دین میں کہ جس دین سے اللہ رب العزت نے ہمیں بچا کے رکھا ہے، ہمیں نجات دی ہوئی ہے اللہ نے۔ وما یکون لنا، اور نہیں ہوتا واسطے ہمارے، ان نعود فیہا، یہ کہ لوٹے ہم اس میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، ربنا جو ہمارا پالنے والا ہے، تو یہ اللہ تو چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ کی یہ مرضی یہ منشا ہے ہی نہیں ہے کہ ہم تمہارے دین کی طرف، یہ دیکھے لگائی کوئی نہیں، تمہارے دین کی طرف ہم لوٹ آئیں، یہ کیسے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیسے راضی ہو سکتا ہے۔ واسع ربنا کل شیء علما، گھیرے ہوئے ہے ہمارا رب ہر چیز کو علم سے، یعنی اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ پر بھروسہ کیا ہے ہم نے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے
ہمارے اور اس قوم کے درمیان حق کا، بالحق، حق کا فیصلہ فرما دے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو جب انہوں نے شعیب علیہ السلام کو یہ آفر کی نا کہ مطلب یا تو ہمارے دین میں واپس آ جائیں تو بہتر ہے، وگرنہ آپ کو اور آپ کے ساتھ آپ کے ایمان والے جو ہیں ان کو ہم اپنی بستی سے، اپنے اس علاقے سے ہم نکال دیں گے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیوں ہمیں آپ لوگ کیوں نکالیں گے، کہ ہم نے اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا ہے جی، کوئی غلط بات اللہ کی طرف منسوب کی ہے ہم نے؟ تو پھر جو ہے یہ فرمانے کے بعد انہوں نے پھر کیا کہا کہ جی میں جب انہوں نے یہ کہا تو پھر فرمایا کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم تمہارے دین کی طرف آ جائیں، اور اللہ رب العزت کا علم جو ہے اتنا وسیع ہے کہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے، اور ہمیں اسی پر بھروسہ ہے۔ تو لہٰذا پھر انہوں نے آخر میں پھر دعا کی، اے باری تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان حق کا فیصلہ جو ہے یہ فرما دیجئے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہا اس جماعت نے جنہوں نے کفر کیا، من قومہ اس قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے اتباع کی شعیبا، شعیب کی، یعنی انہوں نے اپنی قوم کو کہا، ان کے بڑوں نے، سرداروں نے اپنی قوم کو کہا اگر تم نے اتباع کی شعیب کی، شعیب علیہ السلام کی فرما برداری کی، اس کے راستے، بتائے ہوئے راستے پہ چلے، اس پر ایمان قبول کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ انکم اذا لخاسرون، بے شک تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فاخذتہم الرجفۃ، پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے، جاثمین، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے پھر روکا اپنی قوم کو جی کہ اگر تم نے بھی اگر ادھر رہنا ہے اس بستی میں تو پھر شعیب علیہ السلام کی بات نہیں ماننی ہے، ان کی اتباع نہیں کرنی، لیکن اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمیں بھی نکال دیا جائے یہاں سے تو پھر ان پر ایمان اگر لاؤ گے تو پھر تمہارا حشر بھی یہی ہوگا، تمہیں بھی نکال دیا جائے گا۔ لیکن پھر شعیب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ قوم راہ راست پہ نہیں آ رہی ہے اور لوگوں کو بھی یہ ورغلاتے ہیں اور راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو شعیب علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت کے حضور پھر دعا کی۔ جب دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان پر زلزلہ کا عذاب نازل کیا۔ اب صورتحال کیا تھی کہ وہ جب زمین ایسے کانپ رہی تھی نا زلزلے سے، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسے زمین پہ وہ بیٹھے
جیسے جوزانو بیٹھا جاتا ہے نا، تو بیٹھ کر عطیات کی شکل میں، تو اپنے جو ہے نا سروں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر ایسے رکھ دیا، گویا کہ ایسے ہاتھ انہوں نے ایسے پھیلا دیے، گویا کہ جیسے زمین کو پکڑ لیتے ہیں نا، کہ جو ہے نا اس طرح کرنے سے زلزلے کی وجہ سے ہم گریں گے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اسی حالت میں موت طاری کر دی، وہ اسی حالت میں مر گئے۔ اچھا، الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ نہیں بسے تھے اس میں، یعنی جب وہ سارے کے سارے ان میں سے ایک بھی نہ بچا، جتنے بھی تھے وہ ایسے جناب علی سر کے بال زمین پہ جو ہے نا ایسے پڑے ہوئے تھے، ادھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر، کسی کے اوپر درخت آگے گرا، کسی کے اوپر ان کے مکانوں کے چھت آگے گرے، کسی کے اوپر دیواریں آگے گریں، وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گئے۔ وہیں پہ وہ ڈھیر ہو گئے۔ بڑا کم خراب ہے۔ اچھا، تو پھر کیا تھا؟ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب کو، وہ پھر ایسے ہو گئے کہ جیسے یہاں پہ کأن لم یغنوا فیہا، یہاں پہ کوئی بسا ہی نہیں تھا، کوئی آباد ہی نہیں ہوا تھا یہاں پہ، وہ بستی ایسے ہو گئی تھی۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو ہو گئے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فتولی عنہم وقال یا قوم، پھر منہ پھیرا ان سے، یعنی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منہ پھیرا ان سے، وقال یا قوم، یہ کہا اے قوم، لقد ابلغتکم، بے شک، البتہ بے شک، ابلغتکم، پہنچایا میں نے تمہیں، رسالات ربی، اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم، اور خیر خواہی کی میں نے تمہاری، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، پس کیسے آسا افسوس کروں یا رنج کروں، علی قوم کافرین، کافر قوم پر۔ تو جب یہ عذاب آیا نا، تو اس سے پہلے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایمان والے جتنے بھی تھے ان کو، ایمان والوں کو ساتھ لے کے محفوظ مقام کی طرف منتقل ہو گئے۔ تو جب عذاب ٹل گیا تو پھر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پھر لوٹے اور اپنی قوم کو کہنے لگے کہ جو مسلمان تھے کہ چلو اب خانہ کعبہ شریف چلتے ہیں، اب باقی کا وقت ہم وہاں پہ گزاریں گے۔ تو وہاں سے جب وہ گزرے نا اپنی بستی کے قریب سے، ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ عذاب کی وجہ سے مرے پڑے ہیں۔ جی، جب ان کو اس حالت میں دیکھا، دیکھ کر تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹے اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چل پڑے۔ ساتھ انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ وہ قوم ہے جو نافرمان قوم ہے، جس کو میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور میں نے ان کی خیر خواہی کی، لیکن انہوں نے قدر نہ کی۔ آج اس عذاب کے بارے میں میں ان کو ڈراتا تھا، ان کو سمجھاتا تھا کہ باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے،
لہذا اب یہ قوم ایسی قوم ہے، یعنی کافر قوم ہے، اس قوم کے بارے میں اب اللہ سے میں کیا شکوہ شکایت کر سکتا ہوں؟ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ کافرین، یعنی اب مجھے اس قوم کا، کیونکہ یہ ہے ہی کافر قوم ہے، ان کا علاج ہی یہی تھا جی، تو لہذا ان پر کسی قسم کا مجھے کوئی افسوس یا کوئی رنج نہیں ہے۔ پھر شعیب علیہ السلام مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، وہیں پہ آپ کو جو آپ نے رحلت فرمائی ہے اور وہیں پہ آپ کی قبر بنی ہے۔ جو حتیم ہے نا، ایسے خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ایسے گولائی میں حتیم ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے، اس حتیم کے اندر شعیب علیہ السلام کی قبر ہے، اس کے نیچے اس کے نیچے شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی قبر وہیں پہ ہے، اور جو ہے نا خانہ کعبہ شریف اور آب زمزم کا کنواں ہے جہاں پہ، اس کے درمیان بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبریں ہیں، بے شمار انبیاء کی قبریں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو ہود علیہ السلام، یہ پیچھے جو واقعے گزرے نا، ان انبیاء کی قبریں وہیں پہ ہیں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں من نبی، کوئی بھی نبی، الا اخذنا اہلہا، مگر یہ کہ پکڑا ہم نے اہلہا، اس بستی کے رہنے والوں کو، بالبأسائی، سختی کے ساتھ، والضرائی، اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم یضرعون، کہ وہ کسی طرح عاجزی کریں۔ ثم بدلنا، پھر بدل دیا ہم نے، مکان السیئۃ الحسنۃ، بدل دیا ہم نے بدل دی مکان سے جگہ، سیئات، برائی کی جگہ پہ بھلائی کو، جی، یعنی ہم نے برائی کی جگہ بھلائی کے ساتھ بدل دی، حتی عفوا قالوا، یہاں تک کہ وہ بہت سارے ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے، عفو وقالوا، اور کہا انہوں نے، قد مس آبانا الضراء والسراء، بے شک پہنچی ہمارے باپ دادوں کو سختی، والسراء، اور آرام، راحت بھی پہنچی، فاخذناہم بغتۃ، پس پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، بغتۃ وہم لا یشعرون، اور وہ انہیں شعور نہیں۔ یعنی کسی بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کوئی بھی نبی کسی بھی بستی میں آتا تھا نا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں کا جو ہے نا وہ اپنا امتحان اس طریقے سے لیتا تھا کہ رب العزت پہلے ان پر سختی اور تکلیف میں مبتلا کرتا ان لوگوں کو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ سختی اور تکلیف میں گھبرائیں اور گھبرا کے اللہ کو یاد کریں، ایمان لے آئیں۔ لیکن وہ ایسے بدبخت تھے کہ وہ ایمان پھر بھی قبول نہ کرتے، بلکہ الٹا اس سختی کا اور اس تکلیف کا جو ہے نا وہ الزام وہ نبی کو دیتے کہ تم آئے ہو تو ہم پر یہ سختی ہو گئی ہے، تم آئے ہو تو ہمیں یہ فلاں فلاں تکلیف اٹھانی پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ،
پھر اللہ تبارک و تعالی اس نظام کو تبدیل کر دیتا، یعنی سختی اور تکلیف جو ہے وہ ان سے اٹھا لیتا اور انہیں آسانیاں جو ہے نا وہ مہیا فرما دیتا، انہیں راحت عطا فرما دیتا، سکون میں ہو جاتے وہ۔ لیکن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس وجہ سے کرتا کہ اب جو ہے وہ تکلیف کا دور ان سے ختم کر دیتے ہیں اور انہیں آرام و راحت جو ہے نا وہ ان کو دے دیتے ہیں، تاکہ ان کے ذہن میں ہو کہ اس نبی کی وجہ سے ہمیں یہ سکون ملا ہے، اس نبی کی وجہ سے ہم آرام میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو شاید یہ تب ایمان قبول کر لیں۔ لیکن وہ ایسے بدبخت تھے کہ اس آرام و راحت ملنے پر بھی وہ اللہ کا شکر نہیں بجا لاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے بس وہ مشکل دور وہ ہم پہ آیا ہے تو اب آسانی بھی تو ہم پہ ہی آنی ہے نا، اور ہماری وجہ سے آسانی آنی ہے۔ اس کو بھی یعنی اپنا ہی وہ کمال جو ہے نا وہ سمجھتے تھے، نبی کو مطلب اس کا کریڈٹ جو ہے نا وہ نہیں دیتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر تحقیق اہل القریٰ اس بستی کے رہنے والے آمنو ایمان لاتے یا مومن ہو جاتے، واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لفتحنا علیہم تو البتہ کھول دیتے ہم ان پر برکات من السماء والارض، برکتیں آسمان سے اور زمین سے، ولیکن کذبوا اور لیکن جٹلایا انہوں نے، فاخذناہم پس پکڑ لیا ہم نے ان کو، بما کانوا یکسبون اس وجہ سے کہ جو وہ کرتے تھے۔ جی یعنی اگر وہ آرام و راحت ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ان پر لازم کر دی تھی اور انہیں سکون جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے اگر دے دیا تھا تو ان پر لازم تھا کہ وہ ایمان قبول کرتے، اگر ایمان قبول کرتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر آسمانوں سے زمینوں سے ان پر برکتیں انڈیل دیتا۔ لیکن وہ ایسے بدبخت تھے کہ وہ نہیں، ایمان انہوں نے قبول نہ کیا اور اللہ کی نعمتیں جو ہے نا وہ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ افامن اہل القریٰ ان یاتیہم، کیا پس مطمئن ہو گئے اہل القریٰ بستیوں کے رہنے والے، ان یاتیہم یہ کہ آئے ان کے پاس بأسنا عذاب بیاتن رات میں، جی یعنی مطمئن ہو گئے اس کا معنی بھی ہو سکتا ہے یا اس کا معنی ڈرنا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا وہ اس بات پہ ڈرتے نہیں ہیں کہ بستیوں کے رہنے والوں پر اللہ کی طرف سے عذاب رات کو آئے، او ہم نائمون اور وہ سو رہے ہوں، سونے کی حالت میں، اس بات سے انہیں ڈر نہیں لگتا؟ او آمین اہل القریٰ یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، یا وہ اس بات پہ ڈرتے نہیں ہیں کہ آئے ان کے پاس عذاب دن کو، وہم یلعبون اور وہ کام کاج کر رہے ہوں، لہو و لعب میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ جی یا اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو عذاب نازل کرے، اس بات پہ بھی انہیں ڈر نہیں ہے، اور نہ اس بات پہ ڈرتے ہیں کہ دن میں جو ہے وہ جب مصروف ہوں اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے تب عذاب آ جائے۔ افامین مکر اللہ، پس وہ مطمئن ہو گئے اللہ کی تدبیر سے، ٹھیک ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہ بے خبر ہو گئے یا مطمئن ہو گئے۔ فلا یأمن مکر اللہ، پس نہیں نہ ڈر ہوئے یا نہیں مطمئن ہوئے اللہ کی تدبیر سے مگر وہ قوم جنہوں نے نقصان اٹھایا، نقصان اٹھانے والی قوم۔
تو پھر جب مطمئن ہو گئے، وہ پرسکون ہو گئے کہ نہیں اب کوئی عذاب نہیں ہے، تو پھر انہوں نے نقصان اٹھایا۔ پھر اللہ رب العزت کا کبھی رات میں عذاب آ گیا، کبھی وہ دن میں عذاب اللہ رب العزت کا آ گیا، تو جس کی وجہ سے انہوں نے نقصان اٹھایا۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، اور کیا نہیں ہدایت ملی ان لوگوں کو، یہدی للذین، نہیں ہدایت ملی للذین ان لوگوں کو، یرثون الارض جو وارث ہوئے زمین میں، من بعد اہلیہا بعد ان کے مالکوں کے، جی یعنی اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جہاں پہ عذاب آیا اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اور بعد میں آنے والی قوم جو ہے وہاں پہ آباد ہو گئی۔ اب انہیں پتہ بھی ہے کہ یہاں پہ عذاب آیا ہے اللہ کا، اور سارے ہلاک بھی ہو گئے، ساری آبادیاں بھی ہیں جو وہ بھی ملیا میٹ ہو گئیں، مکانات محلات سارے کے سارے ملیا میٹ ہو گئے، لیکن پھر بھی وہاں پہ بعد میں آنے والے جو ہیں انہوں نے بھی ہدایت حاصل نہیں کی، حالانکہ ان کو تو ہدایت حاصل کرنی چاہیے تھی نا، یہ انہوں نے بھی ہدایت حاصل نہیں کی۔ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو کیا ہے، اگر ہم چاہیں تو انہیں اصبناہم پہنچائیں ہم ان کو آفت، یہ اصبنا کا معنی ہوتا ہے عذاب پہنچانا یا آفت پہنچانا، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، اگر ہم چاہیں تو ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے آفت پہنچائیں، وَنَطْمَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور مہر لگا دیں ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پس وہ نہیں سنتے، جی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے گناہوں کے سبب ان پر پھر آفت نازل کی اور ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے، پس وہ جب مور شدہ ہو گئے، ٹھیک ہے، مور ان کے دلوں پر لگ گئی، اب انہوں نے ایمان قبول کیا کرنا ہے۔ تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں ہیں جو ہم قصے بیان کرتے ہیں علیکا تم پر، من انبائہا ان کی خبروں سے، یہ وہ بستیاں جو پیچھے گزری ہیں نا، 5 بستیوں کا جو ذکر جن پر عذاب اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ اللہ رب العزت یہاں بیان فرما رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم اس لیے بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول روشن نشانیوں کے ساتھ، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ پس نہ تھے وہ ایمان والے، نہیں تھے وہ ایمان لاتے، بما کذبوا من قبل اس وجہ سے کہ جھٹلا چکے تھے وہ پہلے سے، کذالک یطبع اللہ ایسے ہی مور لگا دی اللہ نے کافروں کے دلوں پر، وما وجدنا لأکثر من عہد اور نہیں پایا ہم نے لأکثر من عہد ان میں سے اکثر کو کوئی وعدہ، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، یعنی ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اپنے وعدے کے یا اپنی بات کے سچے نہیں ہے، ٹھیک ہے، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور اکثر اور بے شک پایا ہے ہم نے ان میں اکثر کو فاسق بے حکم پایا ہے،
تو یہ ہم نے یہ قصے جو ہیں نا یہ کیوں بیان کیے ہیں؟ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں یہ سن کر۔ جی ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کی جماعت کی طرف، فظلموا بہا پس ظلم کیا انہوں نے، فانظر کیف کان پس دیکھو کیا انجام ہوا، کیا انجام ہوا، مفسدین، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیا ہوا انجام یا کیا ہوا نتیجہ فساد کرنے والوں کا یا مفسدوں کا۔ وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ نے، یا فرعون اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیقت میں، یا حقیق اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ لائق ہوں یا حق رکھتا ہوں علی اللہ اس پر کہ نہ کہوں میں اللہ پر الا بالحق سوائے حق بات کے، ٹھیک ہے، یہ میں اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ اللہ پر حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہوں، سچی بات کے علاوہ کوئی بات نہ کہوں۔ قد جئتکم ببینات من ربکم، بے شک لایا ہوں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل، ببینات فارسل معیہ بنی اسرائیل، پس بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابل فرعون کے سامنے گئے نا، اور جا کے پھر فرعون کو جا کے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، رب العالمین کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں، لہٰذا میں جو بات کروں گا سچی بات کروں گا، اللہ پر کوئی جھوٹی بات منسوب نہیں کروں گا۔ پس میں کھلی نشانیاں لے کر آیا ہوں، روشن دلیلیں لے کر آیا ہوں، پس تو یہ میری قوم بنی اسرائیل میری قوم ہے، اس کو تم نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، جی تم نے اور تمہاری قوم نے، لہٰذا میری قوم کو میرے ساتھ لگا اور میرے ساتھ بھیج دے۔ پھر کیا ہوا؟ قال ان کنت جئت بآیات، کہا اس نے، فرعون نے کہا اگر آپ لائے ہیں، جئتا لائے ہیں، بآیات کوئی نشان، فاتی بہا تو لاؤ، یا کوئی نشانی لے کر آئے ہو نا تو وہ لے کے آؤ، سامنے کرو، کوئی دلیل کوئی معجزہ کوئی لے کے آئے ہو تو وہ لے کے آؤ پھر سامنے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ فالقى عصاه، پس پھینک دیا اپنا عصا، فاذا هي ثعبان، پس وہ ہو گیا اژدہا، ٹھیک ہے، مبین، کھلم کھلا، جی زائد ظہور، اژدہا ہو گیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا سانپ چھوٹی عمر کا یا چھوٹے سائز کا جو ہے نا اس کو سانپ کہا جاتا ہے، جو بہت بڑا ہو جائے اور زیادہ طویل عمر کا ہو جائے اس کو اژدہا کہا جاتا ہے، تو وہ گویا کہ اژدہا بن گیا۔ لیکن جتنا زیادہ وہ ہو جائے نا زیادہ عمر کا، اتنا جو ہے نا پھر اس کو رینگنے میں اور چلنے میں اس کو دشواری ہو جاتی ہے، اس کی رفتار میں کمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
جتنا چھوٹا ہوگا نا اتنا سپیڈ کے ساتھ وہ ایسے رینگے گا اور جو ہے نا وہ راستہ طے کرے گا. لیکن وہ ایسا اژدہا تھا کہ وہ چلنے میں چھوٹے سانپ کی طرح ایسے پھرتی کے ساتھ ٹھیک تو لیکن تھا وہ اژدہا بڑے سائز کا. تو وہ عصا جو ہے نا وہ کیا ہو گیا؟ فائدہ ثعبان، اژدہا تھا. بس وہ تھا کیا؟ اژدہا کھلا، یعنی مبین ظاہر ظہور اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ، پھر کھینچا اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، پس وہ روشن تھا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے. جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ میں نشانیاں لے کے آیا ہوں رب العالمین کی طرف سے، اس نے کہا کہ پھر ان نشانیوں میں سے کوئی دکھاؤ، سامنے دکھاؤ تو صحیح نا، کیا نشانی لے کے آئے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو اژدہا تھا نا، آپ نے پھینکا ایسے نا، وہ جو لاٹھی تھی وہ لاٹھی تھی، عصا تھا جی، تو وہ آپ نے ایسے پھینکا، وہ اژدہا بن گیا. تو وہ مطلب ایسے بڑی پھرتی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ فرعون کو ہڑپ کرنے لگا ہے. اور وہ اتنا لمبا چوڑا تھا کہ وہ اپنا مفسرین لکھتے ہیں کہ 80 ہاتھ وہ لمبا تھا اژدہا. اور جب اس نے اپنا منہ کھولا نا، ایسے منہ کھولا اس نے، فرعون کا مال بہت اونچا تھا، کافی اونچائی میں، تو اس کا نیچے والا جبڑا زمین پہ تھا اور اوپر والا جبڑا جو ہے وہ محل کے اوپر والے کنارے پہ تھا. یعنی اس کی بھی ایسے لمبائی جو ہے نا، اس کے منہ کی اوپر والے جبڑے سے نیچے جبڑے تک وہ 80 ہاتھ تھی. 80 ہاتھ، اتنا بڑا اژدہا تھا، وہ اژدہا بن گیا. پھر آپ نے اس کو جو ہے نا اس کے پیچھے سے، اس کی پونچھ سے جو ہے نا اس کو جب پکڑا تو وہ پھر اسی طرح وہ عصا کا عصا تھا جی، دوبارہ پھر وہ عصا ہو گیا. پھر آپ نے دوسرا کمال، دوسری نشانی اس کو یہ دکھائی، اپنا دایاں ہاتھ آپ نے ایسے اس کے سامنے کیا، کہا دیکھو یہ کیا ہے؟ کہا ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اور کیا ہے جی. آپ نے ایسے اپنی بغل میں ہاتھ جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ کو بغل کے نیچے کیا، ایسے اس بغل کے اندر، پھر ایسے کھینچا اس کو، پھر سامنے کیا تو وہ روشن ہو گیا ہاتھ. اتنی زیادہ روشنی کہ سورج کی روشنی ماند پڑ گئی. ٹھیک ہے، اس قدر وہ روشن ہو گیا ہاتھ، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر مبین، کہا گروہ نے اس قوم کے، فرعون کی قوم کے لشکر نے یا گروہ نے کہا، ان هذا لساحر مبین، بے شک یہ تو جادوگر ہے، جاننے والا، علم والا. یہی انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ وہ عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، تو اب ہاتھ اس کے روشن ہو گئے، یہ تو کچھ جادو لگتا ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم، تو وہ اس نے کہا کہ یرید، وہ قوم کے لوگ جو تھے وہ کہنے لگے، ارادہ کرتا ہے کہ نکال دے تم کو، من ارضکم، تمہاری زمین سے. اس کے رعایا کے جو بندے تھے یا اس کے جو کارندے تھے فرعون کے، انہوں نے فرعون کو کہا کہ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ تمہارے دل میں اپنا رعب جو ہے نا یہ بٹھا دے. تو یہ جادو کے ذریعہ سے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور اس وجہ سے کیا ہے کہ تم ڈر جاؤ، اس حرکت کی وجہ سے تم خوف کھا جاؤ، ڈر جاؤ تم، اور پھر تم اپنی جگہ سے یہاں سے نکل جاؤ، یہ تمہارے تخت پر جو ہے نا یہ بیٹھ جائے. اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے ملک پر قبضہ کر لے، تمہاری سلطنت پہ یہ براجمان ہو جائے.
یہ تمہارے تخت پر یہ تخت نشین ہو جائے، یہ اس وجہ سے اس نے کیا ہے۔ فماذا تأمرون، اب تمہارا کیا مشورہ ہے، تمہاری کیا رائے ہے، یا تم کیا حکم دیتے ہو؟ ٹھیک ہے، جب انہوں نے یہ اس کو کہا نا فرعون کو کہ یہ اس کی یہ چال ہے، اب تم یہ کیا اس بارے میں کہتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ، بولے اب ایک مرتبہ تو انہوں نے یہ کہہ دیا نا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے پھر ایک اور مشورہ دے دیا۔ کیا کہا؟ قالوا ارجہ واخاہ، بولے کہ مہلت دے اس کو، واخاہ اور اس کے بھائی کو، یعنی ہارون علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، اس کو بھی اور اس کے بھائی کو مہلت دے۔ ارسل فی المدائن حاشرین، اور بھیجو شہروں میں فی المدائن، شہروں میں، حاشرین یعنی جمع کرنے والوں کو یا حشر کرنے والوں کو، ٹھیک ہے، یعنی اس کے مقابلے کے لیے تم جو ہے نا لوگوں کو بھیجو، شہروں میں اپنی پولیس کو بھیجو، تو جو لے کر آئے جادوگروں کو لے کر آئے، یہ بھی اس نے جادو جو ہے نا وہ دکھایا ہے، تو تم اپنی پولیس کو بھیجو جو جائے اور جا کے نا تو پھر جادوگروں کو لے کر آئے۔ یا تو کا بکل ساحر علیم، لائیں تیرے پاس جادوگر جاننے والے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ پولیس کے بندے جو ہیں نا وہ پھر گئے، انہوں نے وہ دور جو تھا نا وہ جادوگر بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اس دور میں بہت زیادہ جادوگر ہوا کرتے تھے، یعنی ہر تیسرا چوتھا بندہ یا 10 میں سے ایک بندہ ضرور جادوگر ہوا کرتا تھا۔ اور جادو کے ذریعہ سے وہ یہ نہیں ہے کہ جادو کے ذریعہ سے وہ کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جادو سے آنکھوں پر علم جو ہے نا وہ پڑھ کے پھونک دیتے، اور جو یہ چاہتے تو سامنے والا سامعین جو ہوتے تھے نا وہ یہی سمجھتے تھے کہ وہی ہو رہا ہے، حالانکہ ہوتا وہ کوئی نہیں تھا۔ تو جادو جو ہے نا وہ آنکھوں پر پڑتے تھے۔ البتہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ بھیجا پولیس کو، پولیس گئی اور جا کے تو تلاش کیا انہوں نے جادوگروں کو، تو پھر جو ہے نا وہ جادوگروں کو وہ لے کر آئے۔ جب مصر کے علاقے میں بہت سارے جادوگر جو ہے نا وہ رہتے تھے، ان کے استاد 2 بھائی تھے جو تمام جادوگروں کے استاد تھے۔ یہ جو اپنا پولیس کے بندے اس کے پاس پہنچے، ان دونوں کے پاس، کہا کہ تم چلو گے تو تمہارے سارے شاگرد جو ہے نا وہ بھی جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ماں سے پوچھ لیں، تو وہ ماں کے پاس گئے، انہیں جا کے تو وہ واقعہ جو ہے پولیس نے بتایا تھا نا کہ ایک بندہ ہے ہمارے پاس جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، اور اس نے یہ کام کیا ہے کہ وہ عصا اس نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا ہے، تو ہاتھ اس کے روشن ہو گئے، تو یہ اس نے کام کیے، تو فرعون یہ چاہتا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ماں سے پوچھ لیں۔ وہ ماں سے جا کر انہوں نے پوچھا تو ماں نے کہا کہ ایک نصیحت میری ذہن میں رکھنی ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ اس کو جو ہے نا سونے میں بھی سونے کی حالت میں اس کو جو ہے نا ٹیسٹ کرنا ہے، اس کو چیک کرنا ہے۔ اگر سونے کی حالت میں بھی اس کا عصا جو ہے وہ اسی طرح کام کرتا ہے یا اس کی حفاظت کرتا ہے اس کا عصا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ معجزہ ہی ہے، وہ نبی ہے، وہ اس کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سونے کی حالت میں اس کا عصا جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، کہ اس لیے کہ جادوگر کا جادو سونے کی حالت میں کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اگر سونے کی حالت میں وہ کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جادوگر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ٹیسٹ کر لیں گے۔ البتہ پھر وہ وہاں سے چلے
اس کے ساتھ پھر ان کے شاگرد جتنے بھی تھے وہ بھی وہاں سے چلے، اور جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے جی۔ وجا سحرۃ فرعون، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، قالو بولے، ان لنا لاجرا، تحقیق ہمارے لیے کیا اجر ہوگا، ہمیں کیا انعام ملے گا اگر ہم اس نوجوان کو، اس لڑکے کو جو ہے نا ہم مغلوب کر دیں، ہم غالب آ جائیں، ہم جیت جائیں، تو پھر ہمیں انعام کیا ملے گا؟ ان کانا نحن الغالبین، اگر ہو جائیں ہم غالب، ٹھیک ہے، اگر ہم غالب آ جائیں تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ قال نعم، کہا ہاں کیوں نہیں، انعام تو ملے گا۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک تم البتہ قرب والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اس نے پھر کہا کہ یہ انعامات جو ہیں نا وہ تو بے تحاشا ملیں گے، جو تم چاہو گے وہ انعام ملیں گے جی، جو تم چاہو گے وہ انعام ملیں گے۔ البتہ ان انعامات کے علاوہ جو ہے نا سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم بادشاہ کے محل کے بہت زیادہ تم قربت والے ہو جاؤ گے، یا بادشاہ کے بہت زیادہ قربت والے ہو جاؤ گے۔ تو جو بادشاہ کے بہت زیادہ قریب ہو جائے وہ تو پھر یہی سمجھیں کہ وہ ہر لحاظ سے اس کے لیے آسائشیں ہی آسائشیں ہیں جی، اور اس کی ساری مطلب جمع پونجی جو ہے نا وہ حاصل کر سکتا ہے، اور دنیا اس کی جو ہے نا وہ بدل سکتی ہے۔ قالوا یا موسیٰ، اچھا کہا جادوگروں نے، قالوا جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، جب اس نے کہا نا فرعون نے کہ جی بڑے انعامات، بے شمار انعامات، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم قربت والے ہو جاؤ گے، تم میرے ساتھ بہت زیادہ تمہیں مقام مل جائے گا بہت اچھا۔ تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ کہا کہ جی ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے۔ پھر فرعون نے اعلان کیا، کہا کہ جی بڑے میدان میں جو ہے نا یہ جادوگروں کو جمع کرو، ان دونوں بھائیوں کو بھی لے کے آؤ۔ اب بہت بڑا میدان، کئی مربع میل پر وہ پھیلا ہوا، وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں فرعونی اور ہزاروں کی تعداد میں وہ جادوگر، اور لاکھوں کی تعداد میں تماشائی وہاں پہ جمع ہو گئے، ایسے گولائی میں سارے وہاں پہ جمع ہو گئے جی، جیسے وہ اپنا لگتا ہے نا کوئی میلہ شیلہ لگتا ہے تو جناب علی کبڈی شبڈی ہوتی ہے، ایسے گولائی میں وہ بیٹھ جاتے ہیں نا، ایسے وہ سارے جتنے بھی تھے تماشائی لاکھوں کی تعداد میں وہ جمع ہو گئے۔ اب ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں وہ جادوگر ہیں، ایک طرف یہ دو بھائی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ بس اب انہوں نے کیا کہا، جب یہ میدان سج گیا تو پھر انہوں نے کہا، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اما ان تلقی، اے موسیٰ، یا ان تلقی یہ کہ ڈالے ہم، نہ آپ، تلقیا تم ڈالو، یا تو تم ڈالو، یعنی جو ہے نا وہ اپنا عصا جو ہے نا وہ تم پھینکو، اور وہ لے کے آئے تھے لاٹھیاں، چھڑیاں لے کے آئے تھے اور رسیاں لے کے آئے تھے۔ تو کہا اما ان تلقی، یا تو تم ڈالو، و اما ان نکون نحن الملکین، یا یہ کہ ہوں ہم ڈالنے والے، یعنی یا تو پہل تم کرو نا، عصا ڈالو اپنا، یا پھر تم ہمیں کہو تو ہم ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو جب انہوں نے یہ کہا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، قال القوا، جی فرمایا ڈالو، موسیٰ نے کہا القوا تم ڈالو، ٹھیک ہے، تم اپنا ساز و سامان جو لے کے آئے ہو نا، جو جادو شادو کا کرتب کرنا چاہتے ہو وہ کر لو، جی جو بھی تم جو آنکھوں پر جادو کرنا چاہتے ہو، جو بھی کمال تم دکھانا چاہتے ہو دکھا لو، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنا وس جڑا لانا تسی لا لو، جی اچھا۔ فلما القوا، پس جب انہوں نے ڈالا، یعنی اپنا ساز و سامان، وہ رسیاں شسیاں اور لاٹھیاں جو بھی تھا وہ انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس، جادو کر دیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر، جی تو پھر کیا ہوا، واسترہبوہم، اور ڈرایا ان کو، وجاؤ بسحر عظیم، اور لائے ایک بڑا جادو۔ اچھا جب انہوں نے پھر وہ اپنی رسیاں چھڑیاں ڈالی تو کیا ہوا کہ وہ ساری کی سارے سانپ بن گئے، لوگوں کی نظروں میں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ سارے سانپ بن گئے، اور وہ ایسے چلتے پھرتے تھے، گویا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سمندر ہے، یہ اپنا سانپوں کا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سمندر ہے سانپوں کا، جی اور وہ انہوں نے ایسا جادو کر دیا لوگوں کی نظروں پہ، تو وہ یوں محسوس ہوتا تھا یہ سانپ ایسے 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 ادھر ادھر، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر، جی تو وہ لوگ ڈرنے لگے، وہاں پہ بگدڑ سی مچ گئی۔ واسترہبوہم، ڈرایا انہوں نے، جی اور جادو وہ لائے۔ تو جب یہ سارا وہ سسٹم وہ اپنا کر چکے نا، تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور وہی کی ہم نے موسیٰ کی طرف، جب وہ اپنا سب کچھ ڈال چکے، اپنا کمال وہ لوگوں کی نظروں پر جادو کر چکے اور سارا کچھ ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، وہی کی ہم نے موسیٰ کی طرف، ان القی عصاک، کہ ڈالو تم اپنا عصا، جی اب تم اپنا عصا ڈالو اور پھر اپنے اس عصا کا کمال دیکھو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس جب وہ تلقف یا اچانک نگلنے لگی، ما یافکون، جو وہ گھڑتے تھے، جو انہوں نے لوگوں کی نظروں میں جادو کر کے تو وہ سانپ گویا کے بنا دیے تھے نا، جی تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا وہ اژدہا بن گیا، جب اژدہا بنا تو اس کا پھر منہ 80 ہاتھ اس کا منہ کھلتا تھا، وہ ایسے اس نے جناب علی ادھر سے ادھر گیا نا تو ساری کی ساری رسیاں اور وہ لاٹھیاں جتنی بھی تھیں، گویا کہ وہ سانپ نظر آ رہے تھے، وہ سارے کے سارے سانپ وہ نگل گیا، ادھر سے ادھر آیا تو ادھر والے نگل گیا، ایسے جی وہ سارے کے سارے سانپ اس نے نگل لیے۔ تو وہ فواقع الحق وباطل ما كانوا يعملون، پس ثابت ہو گیا حق، وباطل ما كانوا يعملون، اور باطل وہ جو وہ کرتے تھے، یعنی ادھر کا موسیٰ علیہ السلام کا حق ثابت ہو گیا اور جھوٹ ان کا جو ہے نا وہ ثابت ہو گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، پس وہ لوگ مغلوب ہو گئے اس جگہ، ہنالک پس مغلوب کیے گئے اس جگہ، وانقلبوا صاغرین، لوٹے خوار ہو کر، صاغرین ذلیل و خوار ہو کر لوٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور ڈال دیے گئے وہ جادوگر سجدے میں، گویا کہ خود سجدے میں نہیں گرے، وہ کمال جو ہے وہ انہوں نے جب دیکھا نا ان کے ذہن میں ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے،
موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا عصا وہ جب ڈالا تو وہ اژدہا بنا، اور اس اژدہا نے وہ سارے کی ساری ان کی رسیاں جو کہ منوں کی تعداد میں تھیں، منوں کی تعداد میں وہ ساری رسیاں اور لاٹھیاں وہ اس اژدہا نے جب نگل لی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ پھر لاٹھی کی لاٹھی جی، وہ جب پھر لاٹھی بن گئی نا تو پھر انہوں نے ان کے خیال میں، ان کے وہم و گمان میں یہ بات داخل ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ تو ضرور یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ جادو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس نے ہمارے جادو کو نگل لیا ہے تو وہ جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ بات جب عیاں کی تو پھر سجدے میں ڈال دیے گئے، گویا وہ پھر جب انہوں نے سجدہ کیا تو وہ قالوا آمنا، بولے سجدے کی حالت میں، سجدے میں گر کر انہوں نے کہا قالوا آمنا، بولے ہم ایمان لائے رب العالمین، برب العالمین، یعنی رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے۔ انہوں نے ایمان قبول کر لیا، لیکن پھر بعد میں فرعون نے ان کو کہا کہ بلایا میں نے تھا تم لوگوں کو، تو یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ جی تمہیں تو میری تابع داری کرنی چاہیے تھی، میں نے تمہیں بلایا ہے، تم نے کلمہ جو ہے نا وہ موسیٰ کا پڑھ لیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان جو ہے نا وہ تم نے قبول کر لیا ہے۔ قال فرعون آمنت بہ قبل ان آذن لکم، کہا فرعون نے آمنتم بہ، ایمان لائے ہو تم اس پر، قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں نے تمہیں میں تمہیں اجازت دوں، یعنی میں نے تم لوگوں کو اجازت دی ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ، بے شک یہ البتہ فریب ہے جو ڈالا یا جاری کیا ہے اس نے فی المدینہ، اس شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ نکال دو تم اس کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، تو اب جان جاؤ گے، تم جان جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ تساں جناب علی آ کے تو کیتا میرے نال فراڈ، دھوکھا کیتا ہے جی، تاکہ تسی جناب علی پہلے سپ سٹے تے جناب علی وہ پھر بھئی لوگ بگدڑ مچے تے ڈسن اتھوں لتخرج من اعلیٰ جی، تو پھر میں تہاڈا کر لینا بندوبست، فسوف تعلمون لأقطعن ایدیکم، کہا کہ بلا شبہ میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم من خلاف، اور پاؤں کو دوسری طرف سے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دوسری طرف کا پاؤں جو ہے نا یہ کاٹ دوں گا، بائیں طرف کا پاؤں، یا بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دایاں پاؤں، ثم لأصلبنکم اجمعین، اور پھر تمہیں سولی دوں گا تم سب کو۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، جادوگروں نے کہا بے شک ہم الی ربنا، اپنے طرف اپنے رب کے، منقلبون، لوٹنے والے، اساں جڑا ایمان قبول کرنا سی کر لیا ہے جی، لہذا اب ہمیں کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہے، مرنا تو ایسا ہے ہی ہے نا، منقلبون، لوٹنا تو ہم نے ہے ہی ہے اللہ کی طرف، تو اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر موت آتی تو نہ جانے ہمارا کیا بنتا یا کیا ٹھکانہ ہوتا، اب تو ایمان قبول کر لیا ہے، اب کوئی پریشانی کوئی نہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور نہیں تنقیم، ناراض ہوتا ہے، منا، نہیں ناراض ہوتا ہے تو، منا، ہم سے،
مگر اس لیے، اللہ مگر، ان اس لیے، آمنا کہ ایمان لائے ہیں ہم، بآیاتی ربنا اپنی رب کی نشانیوں کے، لما جاتنا جی پس آئیں وہ ہمارے پاس، جو ہمارے پاس آئیں، ربنا افرغ علینا، تو جب انہوں نے کہا نا کہ جی بس ہم نے جو ایمان قبول کرنا تھا کر لیا ہے، جو تجھ سے ہوتا ہے تو کر لے جی، ہمیں کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے، لیکن پھر انہوں نے اللہ کے حضور یہ دعا کی یہ کہ اگر یہ فرعون ہم سے یہ امتحان لے تو پھر افرغ علینا صبرن، تو ڈال دے ہم پر صبر، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں وفات دے مسلمان کر کے، یعنی مسلمان کی حالت میں ہی ہمیں موت دے دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔